السلام علیکم، میرے چینل میں خوش آمدید۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ بیٹی اور ماں کی محبت، ماں کا رشتہ اللہ نے کتنا پیارا بنایا ہے نا، ایک سکون سا ہے اس لفظ میں۔ مائیں بہت معصوم ہوتی ہیں، اولاد چھوٹی بھی کیوں نہ ہو ہر بات پہ یقین کر لیتی ہیں۔ کبھی جو اولاد کو سر درد بھی ہو جائے تو ماں کا دل دکھنے لگتا ہے۔ اور پھر ایک رشتہ بیٹی اور ماں کا بہت ہی خوبصورت رشتہ ہوتا ہے۔ بھابھی نے آواز دی، عثمہ جاؤ برتن دھو دو جا کر۔ عثمہ نے جواب میں کہا، میں پڑھ رہی ہوں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ بھابھی غصے سے بولی، سارا دن موبائل لیے بیٹھی رہتی ہو، بس کچھ کام کہہ دو تو پڑھائی یاد آ جاتی ہے تم کو، ڈرامے باز۔ عثمہ غصے سے بولی، بھابھی ڈرامے باز کس کو کہا ہے تم نے؟ بھابھی بھی غصے سے چلانے لگی، تم کو کہا ہے۔ دونوں میں تلخ کلامی ہوئی، عثمہ رونے لگی۔ اتنے میں عثمہ کی ماں گھر آئی۔ عثمہ کی آنکھیں سرخ تھیں۔ کیا ہوا تم کو؟ عثمہ آہستہ سے بولی، کچھ نہیں امی۔ امی نے پھر پوچھا، بتا کیا ہوا؟ عثمہ رونے لگی، امی جب بھی آپ گھر نہیں ہوتی بھابھی مجھے چھوٹی چھوٹی بات پہ تانے دیتی ہیں، مجھ سے جان بوجھ کر جھگڑا کرتی ہیں، جبکہ آپ کو پتہ ہے میں نے آج سارا دن واشنگ لگا کر کپڑے دھوئے ہیں سب کے۔ اب میں پڑھ رہی ہوں تو بھابھی خود کیوں نہیں برتن دھو لیتی؟ جان بوجھ کر میرے ساتھ لڑنا ہوتا ہے۔ ماں بھی غصہ کرنے لگی، بہو کو ڈانٹا، تم لوگوں کو تکلیف ہے کیا؟ اس نے سارا دن کام کیا ہے، خود بھی کچھ کر لیا کرو، اسے پڑھائی کرنے دو۔ خبردار، میری بیٹی کو کوئی کام کرنے کا کہا، مجھے بتایا کرو کام، میں کر دیا کروں گی، اسے پڑھنے دو۔ بھائی بھی پاس بیٹھا سب سن رہا تھا۔ بھائی ماں سے کہنے لگا، امی آپ سب کچھ میری بیوی کو ہی بول رہی ہیں، عثمہ برتن دھو دیتی تو کیا ہو جاتا، اب اتنا تماشا بنایا ہوا ہے، پڑھ کر کیا کرے گی، کون سا کہیں جاب کرنی ہے اس نے؟ ماں غصے سے، ہاں بولا تو بھی رن مرید، بیوی کی زبان۔ میری بیٹی افسر بھرتی ہو یا نہ ہو تم اپنی بیوی کو کروا لینا۔ ماں نے اپنے دوپٹے سے عثمہ کے آنسو صاف کیے، پیار سے پوچھنے لگی، روٹی کھائی یا نہیں؟ عثمہ نے انکار میں سر ہلایا۔ امی سب کو گالیاں دینے لگی، میری تھی بیٹی یہ تم لوگوں کو نظر آتی ہے بس۔ ماں نے کھانا لا کر دیا، عثمہ کے سر پہ ہاتھ پھیرا، میری بچی بس یہی سوچتی ہوں تو اپنے کسی قابل ہو جائے، اللہ تیرے نصیب اچھے کرے، تو اپنے ابا کی بہت لاڈلی تھی، ان کی وفات کے بعد بہت مشکلات کا سامنا کیا ہے، اس گھر کو سنبھالا، سوچ سمجھ کر قدم اٹھایا، تیرے بھائیوں کی شادی کی، اب بوڑھی ہو گئی ہوں میری بچی، بس اللہ کرے تیرا بھی فرض ادا ہو جائے، پھر میں سکون سے مر سکوں گی۔ عثمہ امی کی گود میں سر رکھا، امی مجھے ابھی 5 سال شادی نہیں کرنی اور پلیز مجھے ابھی پڑھنے دیں۔ ماں نے مسکرا کر کہا، اچھا میری بچی پڑھ لو، جب تک میری سانس ہے پڑھ لو بیٹی۔ جب بھی کوئی سرد لہجہ عثمہ کو تکلیف دینے کی کوشش کرتا امی ڈھال بن کر سامنے آ جاتی۔ امی نے شہزادی بنا کر پالا تھا عثمہ کو، امی پاس بیٹھ کر دنیا داری سمجھاتی تھیں،
اپنی بھابھی کے ساتھ پیار سے بات کیا کرو، یہ گھر اب ان کا ہے، تم میری تھی اب پرائی ہو، اور یہ حقیقت ہے۔ آخر ایک دن اپنے گھر کو جانا ہے تم نے، ویسے بھی بڑے بھائی کی بیوی ہے، عزت دیا کرو۔ عثمیٰ آہستہ سے بولی، امی میں بھی چاہتی ہوں بھابھی میری دوست بن کر رہے میرے ساتھ، لیکن بھابھی کو نہ جانے کیوں میری ہر بات بری لگتی ہے۔ بھائی بھی شادی سے پہلے اچھا تھا، اب تو وہ ہفتوں مجھ سے بات نہیں کرتا۔ امی نے سمجھایا، تیرا بھائی فکر کرتا ہے نا گھر کی، اس پہ ذمہ داریاں ہیں اب۔ کچن میں جایا کر، کھانا بنایا کر میرے ساتھ، گھر کے کام کاج سیکھ لو۔ بیٹی میری بات کوئی تم سے یہ باتیں نہیں کہے گا، ہر کوئی صرف تمہارا دل دکھائے گا۔ سمجھدار بنو، اب تم بچی نہیں ہو، بڑی ہو گئی ہو، سر پہ دوپٹہ اوڑھ کر رکھا کرو۔ امی پیار سے سمجھا رہی تھیں۔ عثمیٰ بولی، امی مجھے عید کے لیے وہ والا سوٹ لینا ہے جس کی تصویر آپ کو دکھائی تھی۔ امی نے سر پہ ہاتھ پھیرا، اچھا لے لینا، جاؤ اب جا کر جھاڑو لگاؤ۔ عثمیٰ مسکرانے لگی، امی پکا نا مجھے وہ سوٹ لے دیں گی؟ امی نے ہاں میں سر ہلایا، اچھا لے دوں گی، جاؤ اب کام کر لو تھوڑا۔ عید قریب آئی، امی کے ساتھ شاپنگ کرنے گئی۔ 20,000 کا سوٹ تھا، امی نے لے دیا، چوڑیاں مہندی سب کچھ خریدا، بہت خوش تھی۔ گھر آئی، چاند رات کو ہاتھوں میں مہندی لگائی، پھر بھابھی کو سوٹ دکھایا۔ بھابھی مسکرائی، واہ جی واہ، اتنا مہنگا سوٹ، اور ایک میں ہوں، تیرا بھائی کہتا ہے گزارا کرو۔ عثمیٰ سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی، ارے بھابھی آپ تو کہہ رہی تھی امی کے گھر جا کر لے لوں گی سوٹ کوئی، پھر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ بہت خوش تھی، کل نیا سوٹ پہنوں گی، ہاتھوں میں پیاری سی مہندی لگائی ہوئی تھی، بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ عید والے دن تینوں بھابیاں اپنے اپنے میکے چلی گئیں بچوں کو لے کر۔ گھر میں بس اب عثمیٰ اور امی تھیں۔ عثمیٰ تیار ہوئی، عید کی نماز پڑھی، پھر گھر آئی۔ امی نے چاٹ بنائی ہوئی تھی، چاول، سویاں، کسٹرڈ۔ اتنے میں عثمیٰ کی دوست اور کزنز آ گئیں، سب کے ساتھ مل کر خوب انجوائے کیا۔ سب نے بہت تعریف کی سوٹ کی۔ ایک کزن کہنے لگی، یار عثمیٰ کتنا پیارا ڈریس ہے تمہارا، کتنے کا لیا ہے؟ عثمیٰ فخر سے بولی، 20,000 کا۔ میں نے تو امی سے کہا تھا بس عید پہ یہی لینا ہے۔ کزنز کہنے لگی، اچھا شام کو پارک چلیں گے گھومنے کے لیے؟ عثمیٰ نے امی سے پوچھا، امی ہم پارک چلی جائیں؟ امی نے کہا، ہاں لیکن جلدی آ جانا۔ اچھا امی، پھر 2,000 روپے دو نا، کچھ کھانے کو دل کرتا ہے۔ سب کزنز شام کو پارک چلی گئیں۔ 1-2 گھنٹہ گھومنے کے بعد گھر آ گئیں۔ عثمیٰ تھک گئی تھی، گھر آئی، امی کے پاس لیٹ گئی۔ امی نے آہستہ سے کہا، جا میری بچی، یہ نیا سوٹ اتار دے، اب خراب ہو جائے گا۔ امی میں تھک گئی ہوں، مجھے نیند آئی ہے۔ امی نے سخت لہجے میں کہا، پہلے سوٹ چینج کر لو۔ عثمیٰ تھکی سی اٹھی، چینج کیا، لیٹ گئی۔ امی سر درد ہو رہا ہے، پتہ نہیں کیوں۔ امی نے ماتھے پہ بوسہ کیا، نظر لگ گئی ہوگی، کہا بھی تھا نہ جاؤ باہر۔ امی نے مرچیں جلا کر نظر اتاری، پاس بیٹھ کر سر دبانے لگی، تیرے بھائیوں کو تو شرم ہی نہیں ہے بھلا، عید کا دن گھر میں گزارو پھر چلے جانا سسرال، لیکن ان کو سسرال کے بنا سکون ہی نہیں آتا۔ عثمیٰ سو گئی تھی۔ امی نے عثمیٰ کا ہاتھ چوما، اے اللہ میری بچی کے نصیب اچھے کرنا، بہت بھولی سی ہے، اتنی سمجھدار بھی نہیں ہے، موم دل ہے، ذرا سی بات پہ رونے لگتی ہے، اے اللہ اس سے ہمت دینا، کیسے میرے بنا زندگی گزار سکے گی۔ کچھ دن گزرے، بھائی نے کہا، عثمیٰ شام کا کھانا بنا دیا کرو، تمہاری بھابھی کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں آج کل۔
عثمان نے کتابوں کی جانب دیکھا۔ بھائی میرے امتحانات چل رہے ہیں، پلیز مجھے پڑھنے دیں۔ بھائی نے غصے سے کتاب پکڑی، پھاڑ دی۔ جب کوئی کام بولو پڑھائی یاد آ جاتی ہے تم کو، اچھا تماشا بنایا ہوا ہے۔ امی بھی پاس تھیں۔ امی نے بھائی کو گالیاں دینا شروع کر دی، کافی ڈانٹا۔ امی رونے لگیں، تم کیوں بیچاری کو سکون سے نہیں رہنے دیتے؟ بھائی تو بہنوں پہ جان مارتے ہیں اور ایک تم لوگ ہو۔ امی بہت روئیں اس دن۔ سوچا عثمان کی شادی کر دوں گی۔ رشتہ ڈھونڈنے لگے۔ سال گزرنے والا تھا لیکن کوئی اچھا رشتہ نہیں مل رہا تھا۔ عثمان کے فائنل امتحان میں بھی ہو گئے تھے۔ اب گھر میں فارغ تھی۔ امی اب تھوڑی سختی کرتی تھیں، کھانا بنوانا، کپڑے واش کروانا، اخلاقی تربیت، سب کچھ سکھاتی تھیں عثمان کو۔ اور پھر ایک دن امی نماز مغرب ادا کر رہی تھیں، اچانک سر چکرایا اور امی گر گئیں۔ بھابھی دوڑ کر آئیں، امی کو اٹھایا۔ امی نے سر سے دوپٹہ اتار دیا۔ مجھے بہت گھبراہٹ ہو رہی ہے، مجھے ٹھنڈا پانی دو۔ امی کو جلدی سے ٹھنڈا پانی دیا۔ میری عثمان کو بلاؤ۔ عثمان دوڑے دوڑے ہوئے امی کے پاس آئی۔ امی کیا ہوا؟ امی نے سر پہ ہاتھ پھیرا، میری بچی اپنا بہت خیال رکھنا۔ بھائی بھی آ گئے، جلدی سے امی کو ہسپتال لے گئے۔ امی سارے راستے یہی کہتی رہیں، میرے بچوں وہ چھوٹی بہن ہے تمہاری، اس کو کچھ نہ کہنا، وہ ابھی سمجھدار نہیں ہے، وہ سمجھدار نہیں ہے، اس کا خیال رکھنا۔ عثمان اللہ سے دعا کر رہی تھی، اللہ میری امی کو کچھ نہ ہو۔ 2 گھنٹے کے بعد ایمبولینس گھر کے باہر آ کر رکی۔ عثمان نے بھائی سے پوچھا، امی کیسی ہیں؟ بھائی نے آہستہ سے کہا، پریشان نہ ہو۔ اتنے میں محلے کے کچھ لڑکے چارپائی اٹھائے باہر کی جانب گئے۔ عثمان نے جب دیکھا چیخ چیخ کر رونے لگی، سمجھ گئی تھی امی مجھے چھوڑ گئی ہیں۔ پورے گھر میں چیخنے کی آوازیں صرف عثمان کی تھیں، امی نہ جاؤ اپنی عثمان کو چھوڑ کر، امی اگلے مہینے عید تھی، کون اٹھائے گا ناز میرے، کون مجھے اب سینے لگائے گا، امی اٹھو نا، مجھے دیکھو میں رو رہی ہوں۔ سارا محلہ عثمان کو دیکھ کر رونے لگا۔ امی اب ساری فکریں لے کر رخصت ہو گئی تھیں، امی ساری محبت ساتھ لے گئی تھیں۔ جنازہ اٹھا، ایک بیٹی آج بے سہارا ہو گئی۔ دن گزرنے لگے، امی کے کپڑے سامنے رکھے ہوئے گھنٹوں دیکھتی رہتی، کبھی دروازے کی طرف دیکھتی، ابھی امی آواز دیں گی، ابھی امی آ کر کہیں گی عثمان اداس کیوں ہو میری تھی، لیکن اب یہ کہاں ممکن تھا۔ عید کا دن تھا، سب بھابیاں اپنے اپنے میکے چلی گئیں۔ گھر میں آج تنہا بیٹھی تھی عثمان، نہ آج بریانی کی خوشبو تھی، نہ کسٹرڈ، نہ میٹھی سویاں۔ رات کا کھانا فریج میں پڑا تھا، وہ کھایا اور سو گئی۔ اس بار تو کوئی کزن بھی ملنے نہیں آئی، اس بار ہاتھوں کو مہندی بھی نہیں لگائی تھی۔ جانتے ہو اس بار کسی نے شاپنگ کا بھی نہیں پوچھا۔ امی کی قبر پہ گئی، تلاوت کی، امی کوئی بھی نہیں پوچھتا اب تیری عثمان کو، بات بھی نہیں کرتے میرے ساتھ۔ بھائی کہہ رہا تھا 10 دن بعد سادگی سے نکاح کروا کر رخصت کر دیں گے۔ امی تم ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا نا، تمہارے ساتھ ایک دنیا تھی میری۔ امی کی قبر سے لپٹ کر رونے لگی۔ شادی ہو گئی، رخصت ہو کر چلی گئی۔ جاتے ہوئے وہ سوٹ بھی ساتھ لے گئی جو امی نے 20,000 کا لے کر دیا تھا۔ وقت گزرنے لگا، کبھی میکے آتی تو ماں کی محبت کو تلاش کرتی، بھائی بھابھی 1-2 دن برداشت کرتے، پھر تنگ پڑ جاتے، چلی جاتی واپس۔
پھر آہستہ آہستہ بھائی عید شب رات پہ بھی آنا چھوڑ گئے۔ عظمیٰ اداس بیٹھی تھی۔ سب دیورانی جیٹھانی کے میکے سے کچھ نہ کچھ آ رہا تھا عید پہ۔ وہ سب اپنے امی ابو کے گھر جاتی تھیں۔ عظمیٰ اداس بیٹھی امی کا دیا ہوا سوٹ پہنے سارا دن گزار دیتی۔ کاش امی زندہ ہوتی، مجھے ملنے آتی، میرے لیے عیدی لے کر آتی، میں امی سے ملنے جاتی۔ بھائی اب پوچھتے بھی نہیں، میکے تو ماں باپ کے ساتھ ہوتے ہیں نا۔ عظمیٰ امی کی تصویر کو سینے لگائے رو لیا کرتی، اور کیا کر سکتی تھی؟ بس ایک درد تھا، کاش بھائی کبھی عید پہ ہی ملنے آ جاتے۔ خدارا سب سے ہاتھ جوڑ کر عرض کرتے ہیں، اپنی بہنوں کے گھر جایا کرو، عید شب رات پہ سویاں کوئی سوٹ لے جایا کرو، وہ آپ کے پیسوں کی بھوکی نہیں ہوتی۔ بس میکے سے کوئی ملنے آ جائے، ان کی عید یہی ہوتی ہے۔ اپنے بہنوں کے سسرال جایا کرو، شفقت کا ہاتھ رکھا کرو ان کے سر پہ، وہ شاید عید کے دن دروازے پہ نظریں جمائے آپ کی راہ دیکھ رہی ہوں۔ اللہ ہر بیٹی کے ماں باپ کو سلامت رکھے۔ بیٹے بھول جاتے ہیں، بیٹیاں بے سہارا ہو جاتی ہیں ماں باپ کے بنا۔ یہ تھی میری آج کی سٹوری۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پلیز لائک کریں، کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ نماز قائم کریں اور مجھے بھی ضرور